بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر میں خوشحالی، اطمینان اور اتفاق کی فضا کے باوجود نہ جانے میری بہنوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جس نے ہمارے خوشیوں بھرے گھرانے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی ساری ذمہ داری میری بہن عدیلہ پر ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سارے بچے ایک طرف اور وہ ایک طرف، والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ عدیلہ کا کہا وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ چھوٹی شکایت جھوٹی بھی کرتی تو ہم سب بہن بھائیوں کی پٹائی ہو جاتی۔ کہتے ہیں جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، دکھ بھی اسی سے ملتے ہیں۔ عدیلہ نے یہ سچ کر دکھایا۔ اس نے ایسا فیصلہ اچانک کیا کہ ابو کی عزت خاک میں ملا دی۔ ان دنوں میری دوسرے نمبر والی بہن فضیلہ MBS کے فائنل میں تھی، جب کالج کے فنکشن میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام مشاہد اور ارشاد اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ایک روز وہ باجی عدیلہ کو بھی ان سے ملانے لے گئی۔ یوں دونوں بہن بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں سے دوستی کر لی۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج پڑھنے جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں ان بھائیوں کے پیار میں گرفتار الگ الگ گھومنے پھرنے جاتی تھیں۔ عدیلہ کو والدین نے کبھی کسی شے کی کمی نہ ہونے دی تھی، پھر بھی وہ نہ جانے کیوں اسے بہت امیر گھرانے میں جانے کی خواہش تھی۔ اسی خواہش نے اسے بے راہی کا شکار کیا ہے۔ مشاہد اور ارشاد چونکہ امیر لڑکے تھے، عدیلہ نے چھوٹی فضیلہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اکسایا کہ تم ارشاد کے ساتھ دوستی کر لو، جبکہ میں مشاہد کے ساتھ جڑتی ہوں۔ یوں ہماری شادیاں ایک امیر کبیر خاندان میں ہو جائیں گی، ورنہ والدین تو ہمیں مڈل کلاس گھروں میں دھکیل دیں گے، جہاں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اور عزت آبرو کے نام پر بھی بے شمار دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ گھر والوں کو باجی اور آپی کے اس کارنامے کا ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ ایسا کیا گل کھلاتی پھرتی ہیں۔ امی ابو کا خیال تھا کہ ان کی بیٹیاں نیک چلن اور لاکھوں میں ایک ہیں، یہ فرشتہ صفت کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ ان کو اولاد پر اندھا اعتماد تھا۔ انہی دنوں ابو باجی کی شادی اپنے بھتیجے اصغر سے کرنے کا سوچ رہے تھے، جو سافٹ ویئر انجینئر تھے اور اب سعودیہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کر رہا تھا، جبکہ امی آپی فضیلہ کی شادی اپنے بھانجے زہیب سے کرنے کی ٹھان بیٹھی تھی۔ وہ بھی ایک لائق اور خوبصورت نوجوان تھا، اسے فوج میں کمیشن ملا تھا۔ یہ دونوں لڑکے ہی نیک طبیعت اور تعلیم یافتہ تھے، لیکن وہ جو کہتے کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو میری بہنوں کو بھی یہ رشتے کم مایہ نظر آتے تھے۔ دونوں کسی اور ہی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھیں اور بہت اونچی اڑان بھرنے چاہتی تھیں۔ ان کے قدم اب زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مشاہد اور ارشاد امیر باپ کے بیٹے تھے، ان کی ماں فوت ہو چکی تھی اور کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کے رشتے باپ نے اونچے گھرانوں میں طے کر رکھے تھے، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کو لاعقلی، آوارہ مزاج اور خودسر بنا دیا تھا۔ یوں وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ دونوں الگ الگ قیمتی گاڑیاں لاتے اور یہ کالج سے نکل کر ان کی نئی چمکتی گاڑیوں میں بیٹھ کر کبھی کسی مہنگے ریسٹورنٹ اور کبھی کسی تفریحی مقام پر چلی جاتی تھیں۔ ایک بار ابو کو کسی دوست نے اشارہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے ایک ریسٹورنٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، مگر ابو کو یقین نہ آیا۔ بولے، شمیم میاں، تم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بچیاں اس طرح کی نہیں ہیں، کوئی ان سے نہیں ملتی جلتی کوئی شکل ہوگی۔ شمیم انکل خاموش رہے، حالانکہ ان کا مغالطہ نہیں تھا۔ وہ اکثر ابو سے ملنے ہمارے گھر آتے تھے اور ہم سب بہن بھائیوں کو بچپن سے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایک رشتہ دار نے آ کر ابو سے کہا، عدیلہ کو ہم نے 2-3 بار کالج سے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے۔
ان صاحب کی دراصل اپنی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود اپنی بچی کو کالج سے پک کرنے جاتے تھے۔ جب دوسری بار شکایت ملی تو ابو کو بھی کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بیٹیوں سے باس پرس کی، دونوں صاف مکر گئیں کہ ابو کسی نے آپ سے غلط بات بتایا، ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے، کسی بدخواہ نے آپ کو بھڑکایا ہے تاکہ آپ کی بیٹیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس پر ابو خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں بات کھٹک رہی تھی۔ لہٰذا میرے بھائی نصیر کو انہوں نے بیٹیوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ وہ روز کالج جا کر چھٹی کے وقت سامنے ایک کباب والے کی دکان پر بیٹھ جاتا اور بہنوں پر نظر رکھتا۔ آخر کار ایک روز اس نے عدیلہ باجی کو مشاہد کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیا اور گھر آ کر ابو کو بتا دیا۔ جب آپی اور باجی گھر لوٹیں تو ابو انہیں مارنے کو تیار بیٹھے تھے، لیکن امی آڑے آ گئیں، کہا کہ جوان بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں، اس سے ہماری بدنامی ہوگی۔ ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ پھر تو عدیلیہ کی غلطی ہے، نصیر نے اسے کسی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے، فضیلہ کی نہیں، اس بے قصور کو کیوں مارتے ہو؟ ابو نے امی کے سمجھانے سے غصے کو قابو کیا اور عدیلہ باجی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی۔ ابو نے کہا کہ میری بیٹی غور سے سن اور آئندہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، ورنہ کالج نہ جا پاؤ گی۔ فضیلہ تو جی ابو کہہ کر ایک طرف ہو گئی، مگر عدیلہ نہیں مانی، کہنے لگی کہ مجھے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، آپ اس سے ملیے، مشاہد اچھا لڑکا ہے، اس کے باپ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ ابو نے کہا کہ میں اس بزنس مین کو جانتا ہوں، اس کے لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، مگر بیٹی بھی وہ تھی جس کو ان کے لاڈ پیار نے سر چڑھایا تھا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے شادی تو کرنا ہے، اس کی مرضی سے ہی صحیح، اگر وہ لڑکا راضی اور سنجیدہ ہے تو اس کو کہو کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجے، تب ہم غور کریں گے۔ فہیم سیٹھ تو ایک معزز بزنس مین تھے، اس نے کب ہمارے در پر رشتہ لینے آنا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کی منگنیاں بھی اپنی حیثیت کے لوگوں سے ہی کرتی تھی، تب ان لڑکوں نے بھی مخالفت نہ کی تھی۔ سب کچھ ادھر طے ہو چکا تھا۔ عدیلہ نے مشاہد سے کہا کہ امی ابو کو ہماری دوستی کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب یہ سلسلہ نہیں چل سکے گا، ابو ہم کو کالج سے ہٹا لیں گے، بہتر ہے تم رشتہ بھجواؤ۔ یہ ایک ناممکن بات تھی۔ تبھی مشاہد نے صاف بتا دیا کہ عدیلہ یہ نہیں ہو سکتا، ڈیڈی بھی رشتے کے لیے تمہارے والدین کے پاس نہیں جائیں گے، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو۔ ڈیڈی نے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ڈال دی ہے کہ میں بآسانی تم کو ایک علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ کبھی مجھے تم سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں ان سے چھپ کر شادی کرنا ہوگی۔ تب عدیلہ باجی نے کہا اور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اسی طرح تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عدیلہ کو تو دولت کے چمکے گھیرے ہوئے تھے۔ ایک روز کالج جانے کا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے مشاہد کے ساتھ چلی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ باجی کی خواہشات دنیاوی بے کنارہ تھیں، جن کو پورا کرنے کے خواب وہ کب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میرے پاس موبائل فون، گاڑی، ڈرائیور علیحدہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ زیورات اور دولت کی تو وہ شدید تمنائی تھی۔ گھر کا کام نہ کرنا، پڑے رہنا، اس لیے تو نوکر بھی ہونے چاہیے، بنگلہ بھی علیحدہ ہو اور اس میں فرنیچر بھی اعلیٰ پائے کا ہو۔ وہ جب چاہے گاڑی لے کر باہر گھومتی رہے اور ہوٹلوں سے کھانا کھائے، چنانچہ آسائشیں اور سیر و تفریح کے چکر میں وہ والدین کی عزت کو پامال کر کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن فضیلہ کالج نہیں گئی تھی۔ گھر جاتے وقت باجی نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ رات تک نہ لوٹی۔ امی ابو بہت پریشان تھے۔ جب فضیلہ کو امی نے ہاتھ جوڑ کر قسم دی تو اس نے بتایا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔
امی نے پوچھا تم کو کیسے پتا؟ وہ بولی کہ بس پتہ ہے مجھے، کل میں نے اس کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا تھا، لیکن میں یہی سمجھی کہ مذاق کر رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ابو رونے لگے۔ نصیر بھائی بہن کا اتا پتہ کرنے چلے گئے۔ ابو نے کافی تلاش کی کوشش کی، لیکن کوئی سراغ کیسے ملتا؟ حالانکہ گھر کا بھیدی گھر میں موجود تھا۔ فضیلہ کو سب پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اور مشاہد کا ٹھکانہ کہاں ہے، مگر وہ کچھ نہ بولتی اور معصوم بنی رہتی۔ وہ ارشاد کے بارے امی ابو کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ عدیلہ پکڑی جاتی اور خود اس کا معاملہ بھی کھڑے میں پڑ جاتا۔ اس کا عدیلہ سے خفیہ رابطہ برقرار تھا۔ ادھر ابو اور میرے بھائی بہن کو ڈھونڈنے میں ہلکان ہو رہے تھے، تاہم کسی نے اس پر شک نہ کیا کہ وہ بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ امی ابو رو دھو کر چپ ہو رہے تھے، تاہم صبر ان کو کسی طور نہ آتا تھا کہ ان کی جوان بیٹی گم شدہ ہو گئی۔ ابھی یہ رونا دھونا جاری تھا کہ ایک دن فضیلہ آپی نے بھی اسی طرح کیا اور اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ عدیلہ نے اس کو آسرا دیا، ہمت دلائی اور ایک دن وہ بھی کورٹ میرج کرنے گھر سے چلی گئی۔ یوں ہماری دونوں بڑی بہنوں نے ہم 2 چھوٹی بہنوں کی تقدیر پر سیاہی پھیر دی۔ مشاہد اور ارشاد نے باپ کی دولت سے ایک گھر لے لیا اور میری دونوں بہنوں کو بیویاں بنا کر اکٹھے ایک ہی گھر میں رکھا۔ اب مشاہد اور ارشاد کی فکر اتر گئی کہ کبھی ایک باپ کے گھر ہوتا تو دوسرا اس کے گھر رہتا، تاکہ عدیلہ اور فضیلہ کوٹھی میں اکیلی نہ ہوں۔ اسی طرح باری باری دونوں بھائی آتے جاتے رہتے تھے۔ عدیلہ کے بعد جب فضیلہ بھی چلی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ ابو کی سب لوگ عزت کرتے تھے، مگر اب محلے والے ہمارے گھر آنا جانا ختم کر چکے تھے اور اپنی لڑکیوں کو بھی ہمارے گھر نہ آنے دیتے تھے، ہم سے بات چیت سے منع کرتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے گھر بیچ دیا اور دوسرے علاقے میں مکان خرید کر رہنے لگے۔ 2 سال تک دونوں بہنوں کے زندہ مرگ کا سوگ منایا جاتا رہا۔ پھر امی نے میرے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ دلہن بیاہ کر ہم گھر لے آئے، جن کا نام نجم تھا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ ہم خوش ہو گئے کہ اتنی اچھی لڑکی ہماری بھابھی بن گئی تھی۔ باجی اور آپی کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اور آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ ایک دن امی کہیں گئی تھیں، میں اور بھابھی گھر پر تھے کہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر باجی اور آپی کھڑی تھیں۔ بھابھی نے تبھی پوچھا یہ کون ہے؟ تم ان کو اندر آنے کا کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی ہم بھی اسی گھر کی بیٹیاں ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ عجیب ہیں کہ ہم کو پردیس بیاہ کر پھر ہماری خبر بھی نہیں لی۔ ہم نے بڑی بھابھی کو بڑی 2 بہنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب انہوں نے عدیلہ سے تمام ماجرا سنا تو ششت رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں امی اور بھابھی آ گئے، بھائی بھی وہاں آ گئے۔ ان کے دلوں میں دکھ اور غصہ بھرا اٹھا۔ بھائی بولے تم کیوں آ گئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ورنہ میں تم کو دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کچھ دیر بعد ابو بھی آ گئے، کہا کہ تم دونوں کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ مگر وہ نہ گئیں، بلکہ ابو کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگیں اور رونے لگی کہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی ہے، ہم سے نادانی ہوئی، ہمیں معاف کر دی۔ ہوا یہ کہ جب سیٹھ کو علم ہوا کہ اس کے بیٹوں نے ان سے چھپ کر شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس نے بیٹیوں کو لان تان کی اور کہا کہ میں تم کو آگ کرتا ہوں، ورنہ نکالو ان عورتوں کو، نہ جانے کس خاندان سے ہیں اور کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ مجھ کو آگاہ کیا ہوتا تو میں لڑکیوں کے گھرانے کی چھان بین کرتا۔ میرے گھر میں ایسی راہ چلتی ہواؤں کی گنجائش نہیں۔ ان کو نکالو اور سیدھے گھر آ کر جہاں میں نے تم لوگوں کی منگنیاں کی ہیں وہاں عزت کے ساتھ شادیاں کرو، ورنہ تم بھی دفع ہو جاؤ۔
عرض سیٹھ صاحب نے لڑکیوں کو مجبور کیا کہ کورٹ کے نکاح نامے دکھاؤ۔ کورٹ میرج انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ اپنے طور پر بنگلے پر کسی مولوی صاحب کو لا کر نکاح پڑھا لیا تھا اور نکاح ناموں کو رجسٹرڈ بھی نہ کروایا۔ بہرحال سیٹھ نے بیٹوں سے طلاقیں لکھوائیں اور ان کو کوٹھی پر چلتا کیا۔ یہ باپ کے گھر لوٹ کر گئیں، اب ابو بھی نکال رہے تھے تو کہاں جاتے؟ جب بھابھی نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو کے قدموں میں بیٹھ گئیں، بولیں ابا جی جتنی بےزتی ہو چکی کافی ہے، اب اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ کی لڑکیوں کو بڑی ٹھوکر لگی ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب ان کو گھر سے نہ نکالیں ورنہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی برا ہو سکتا ہے۔ باہو کے پاؤں پڑنے سے ابو نے دم ساتھ لیا۔ وہ باہو کی بہت قدر و عزت کرتے تھے کیونکہ نجمہ بھی ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ بھابھی نے بھائی کی بھی منت کی جو کسی طرح مان کر نہیں رہے تھے۔ امی نے ایک کونے میں دل پکڑ بیٹھی تھی، ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا جیسے ان کو ابھی دل کا دورہ پڑنے والا ہو۔ بہرحال ہماری فرشتہ صفت بھابھی نے کسی طرح معاملہ سنبھال لیا اور باجی اور آپی کو گھر میں جگہ مل گئی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔